اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، آج قرآن پاک کی انتہائی مشہور و معروف سورہ ابراہیم کے کچھ ضروری وظائف اور اس کے فوائد آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو فہرست بتا دیتا ہوں کہ آج سورہ ابراہیم کے کون کون سے میں نے وظیفے آپ کو بتانے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں وظیفہ بتاؤں گا سورہ ابراہیم کا، وہ وظیفہ ہے جناب کہ اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، خواتین و حضرات میں سے کسی کا بھی یہ دل ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، باوجود کوشش کے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، اسباب جو ہے نا وہ بن نہیں پاتے اور وہ جناب عمرے پہ نہیں جا سکتے، تو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اللہ پاک خزانہ غیب سے ہی انشاءاللہ مدد کریں گے اور انسان اپنا یہ شوق جو ہے عمرہ ادا کرنے کا وہ پورا کرے گا۔ اس کے ساتھ جناب دوسرا جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہے جن خواتین و حضرات کو موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہو، موٹاپے کو کم کرنے کا ایک بہترین اور شاندار سورہ ابراہیم کا وظیفہ بتاؤں گا، جس پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ موٹاپا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جناب تیسرا وظیفہ، جو لوگ اپنے دشمنوں سے، اپنے حاسدین سے بہت زیادہ تنگ رہتے ہوں، پریشان رہتے ہوں، اور وہ آپ کے دشمنوں نے، آپ کے حاسدین نے آپ کا ناک میں دم کر رکھا ہو، تو ایک ایسا وظیفہ ہے سورہ ابراہیم کا کہ آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکلوا دے گا۔ یہ دو تین وظائف ہیں جو ضروری میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ تو وظائف شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے وظائف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کی طرح حسب روایت اور حسب طریقہ وظائف بتانے سے پہلے اس سورت کی فضیلت میں ایک دو روایات پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سورت کس قدر عظیم سورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی، خواتین و حضرات میں سے کوئی بھی، مرد پڑے یا عورت، ہر جمعے کو کم از کم یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کریں، تو یہ اتنی عظیم سورہ ہے، اس کی تلاوت کے اس قدر عظیم فوائد ہیں کہ ہر جمعے یعنی ہر 8ویں دن کم از کم ایک مرتبہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنے والا پاگل پن سے اور غربت سے اور ہر طرح کی مصیبت سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پاگل پن، غربت اور ہر طرح کی مصیبت سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے کہ جو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کیا کرے، اور جو اس سے زیادہ اس کی تلاوت کرے گا تو اس سے زیادہ فوائد اسے حاصل ہوں گے۔ تو یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ یہ تو تھے اس کے فضائل۔ اب وظائف شروع کرتے ہیں، فوائد شروع کرتے ہیں۔ پہلا وظیفہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود کوشش کے عمرے پہ نہیں جا سکتے، شوق بڑا ہوتا ہے، جستجو بڑی کرتے ہیں، کوشش بڑی کرتے ہیں، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں سورہ ابراہیم کا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کے اسباب پیدا کریں گے اور حائل رکاوٹیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور آپ ہنستے ہنستے انشاءاللہ العالمین عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مسجد سے پانی بھرنا ہے، کسی بھی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد سے آپ پانی بھر لیں۔ پانی بھرنے کے بعد اس پانی کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ سامنے رکھ کے اب آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ ابراہیم، 11 مرتبہ۔ لیکن کس طرح پڑھنی ہے؟
کہ جب آپ سورہ ابراہیم کو شروع کریں اور اس کی 7ویں آیت پہ پہنچیں، بڑی مشہور آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن نہیں سوری وہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید، یہ آیت ہے اس کی 7ویں آیت پہ آپ پہنچیں تو اس 7ویں آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت ابراہیم شروع کی 7ویں آیت کو 101 دفعہ پڑھیں اور پھر آپ سورت مکمل کر لیں، یہ ایک چکر ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 دفعہ یہ سورت پڑھنی ہے اسی طریقے کے ساتھ، اور جب ہر دفعہ سورت ختم کریں تو وہ جو مسجد میں سے پانی بھر کے آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پہ دم کر دیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سوجی لینی ہے، سوجی کا حلوہ تیار کرنا ہے، اور سوجی کا حلوہ تیار کرتے ہوئے یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ سوجی بناتے ہوئے حلوہ بناتے ہوئے پانی ڈالتے ہیں تو آپ یہ دم کیا ہوا پانی اس میں ڈالیں۔ جب حلوہ تیار ہو جائے تو پھر آپ نے محلے کے اپنے بچوں کو بلانا ہے، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کو، اور آپ نے ان کو یہ سوجی یہ حلوہ کھلا دینا ہے، اور کھلانے کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے خزانہ غیب سے کوئی مدد فرما اور حائل رکاوٹیں اور پریشانیاں دور فرما۔ تو جب آپ یہ انشاءاللہ عمل 1-2 مرتبہ کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ تمام حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ بالکل آسانی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے مکہ مدینہ کی زیارات کے لیے چلے جائیں گے، اور دعائیں دیں گے مجھے انشاءاللہ العالمین۔ بہت ہی زودہ اثر جو ہے نا یہ وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اگلا وظیفہ جو آپ کو میں نے بتانا ہے وہ ہے موٹاپا دور کرنے کا۔ خواتین و حضرات کے لیے یکساں مفید یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنی ہے، اس طرح کہ شروع میں آپ نے 21 مرتبہ درود پاک، پھر 1 مرتبہ سورہ ابراہیم مکمل پڑھیں، اور آخر پہ پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ 1 گلاس پانی ہو اور 1 لیمو ہو، 1 لیمو، اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب جب دم کر لیا تو لیمو کو کاٹ کے پورا لیمو کا رس جو ہے نا وہ اس 1 گلاس پانی میں ڈال دیں، اور اس 1 گلاس پانی کو ہلکا سا نیم گرم جسے ہم کہتے ہیں، نیم گرم اتنا بھی نہ ہو کہ بالکل آسانی سے پیا جا سکے، جس طرح ہم چائے چسکی لے لے کے پیتے ہیں، اتنا گرم ہو کم از کم، اسے آپ نے گرم کر لینا ہے، اور پھر چائے کی طرح چسکی لے لے کے آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ آپ نے یہ روٹین بنا لینی ہے اپنی زندگی میں، کسی قسم کی کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جناب ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے روزانہ سورہ ابراہیم پڑھنی ہے، اور یہ 1 گلاس پانی گرم کر کے جناب اس پہ دم کر کے، دم کیا ہوا پانی اسے گرم کریں، اس میں 1 لیمو جناب آپ رس ڈالیں، اسے ملا کے آپ جناب گرم کو چسکیاں لے لے کے پی جائیں، روزانہ اپنا یہ معمول بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن روزانہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ بے شک اپنا وزن تول لیں، یہ میرا چیلنج ہے اور میری گارنٹی ہے مکمل طور پہ۔ اب جب آپ دیکھیں کہ آپ نے جتنا اپنا وزن کم کرنا تھا اتنا کم ہو گیا تو پھر آپ یہ وظیفہ کرنا چھوڑ دیں انشاءاللہ العالمین۔ جب آپ یہ وظیفہ آزمائیں گے تو ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ العالمین۔ اور اب آخر پہ وظیفہ ہے جناب کہ جو اپنے دشمنوں سے تنگ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے یہ بس ایم ہی نہیں کر لینا، یعنی آپ اتنے الرجک ہو چکے ہیں، اتنے ایک اپنے دشمنوں سے پریشان ہو چکے ہوں کہ انہوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہو، آپ اک نک ہو چکے ہوں، نک ہو چکے ہوں، بہت زیادہ آپ نے صبر کر کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی آپ کے جو ہے نا دشمن آپ کو لگاتار اور برابر اور مسلسل پریشان کیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں تھوڑا سا کسی سے پریشان ہو کے تو آپ نے وظیفہ کر لینا ہے، یہ اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دن آپ کوئی بھی منتخب کریں، فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھیں، لوہے کی کوئی چیز لے لیں، کوئی سوئی لے لیں، کوئی کینچی لے لیں، کوئی چھری لے لیں، لوہے کی کوئی بھی چیز ہو اپنے سامنے رکھیں، 1 مرتبہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ ابراہیم پڑھ کے لوہے کی اس چیز پہ دم کر دینا ہے، پھر اس دم کی ہوئی چیز کو آپ نے رکھ دینا ہے سنبھال کے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھ کے اسی صبح والی دم کی ہوئی چیز پہ پھر دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ دم کی ہوئی چیز لوہے کی کوئی بھی ہے وہ اسے سنبھال کے رکھ دیں، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے
پھر ایک مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھنی ہے، اور وہ لوہے کی چیز جسے آپ نے فجر کے بعد بھی اور ظہر کے بعد بھی گرم کیا تھا، اب آپ نے اس پہ دم کر کے آپ نے آگ جلانی ہے ہلکی سی، اور آگ کے اندر اس لوہے کی دم کی ہوئی چیز کو آپ نے ڈال دینا ہے۔ ادھر آپ اس لوہے کی چیز دم جس پر آپ نے کیا تھا آگ میں ڈالیں گے، وہ جوں جوں گرم ہوتی جائے گی، آپ کے دشمن کی چیخیں بلند ہوتی جائیں گی۔ چیخیں بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود مختلف قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا جائے گا، اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بس ایک دن ہی کرنا ہے۔ اگر آپ اسے زیادہ کریں گے اور اس لوہے کی چیز کو زیادہ گرم کریں گے تو خدا نخواستہ اس کی جان پہ بھی بن سکتی ہے۔ تو ایسا نہ کیجیے گا، بس اتنا ہی کریں کہ بس آپ نے اس اپنے دشمن کو اپنے آپ میں مبتلا کر دینا ہے کہ اسے کسی اور کا ہوش نہ رہے۔ انشاءاللہ العالمین آپ اس کے شر سے جو ہے نا وہ محفوظ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے چند ایک وظائف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، بڑی بہترین شاندار قسم کے وظائف، اور ان کا رزلٹ بے انتہا شاندار ہے۔ ادھر آپ کریں گے ادھر فوراً رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ آزمائیے، اور اگر کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، حسب منشا آپ کو اس کا جو ہے نا رزلٹ نہیں مل رہا، تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجیے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ العالمین یہ وظائف میں کروں گا اور آپ کو مکمل اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اپنی رہ سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈریس کا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔